یہ زندگی میں وہ ٹائم ہوتا ہے، اور پردیس میں رہنے والا اپنی زندگی دے کر پیسہ کماتا ہے، اور جب پیسہ آ جاتا ہے زندگی نہیں رہتی۔ آپ کے ماں باپ نہیں رہتے، آپ کے بچوں کا بچپن نہیں رہتا، آپ کی بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے، آپ کے دوست یار آپ سے جدا ہو جاتے ہیں، آپ اپنا علاقہ، خوشی غمی سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی صرف ایک پیسہ کمانے والی مشین، بلکہ اے ٹی ایم مشین بن کے رہ جاتی ہے۔ آپ مہینے کے مہینے اس سے پیسے نکالتے ہیں اور گھر بھیج دیتے ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ پردیسی بندہ جب ایک دو سال بعد گھر واپس جاتا ہے تو اسے سب کی شکلیں تبدیل ملتی ہیں، بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں، جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ جب واپس آتا ہے ملک سے، آتے ٹائم گھر والوں کو کہتا ہے اچھا میں چلتا ہوں، 2 سال بعد فلاں مہینے میں آؤں گا۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اتنا مجبور ہے کہ 2 سال بعد اس کو آنا ہے، وہ اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا۔ اچھا، جب ہم پردیسی چھٹی جاتے ہیں تو گھر والے بھی مہمان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کی صحیح غلط ہر بات مانتے ہیں کہ 10-15 دن کے لیے آیا ہے، جو کہتا ہے سن لو، اور دوسرا پیسے بھی تو دیتا ہے۔ میں نے بہت سارے پردیسی لوگوں سے ڈسکس کی ہے، جب وہ 30-35 سال گزارنے کے بعد ملک واپس لوٹتے ہیں تو ان کے بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ کی عادت نہیں ہوتی ہے۔ وہ کچھ دن بعد کہنے لگے کہ ابا باہر ہی ٹھیک تھا، ہر وقت روکتا ہے ٹوکتا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، بیوی بھی اب اتنی عزت نہیں کرے گی کیونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور پیسے بھی نہیں کماتے۔ یہ ساری چیزیں اتنی جلدی آپ کو ہضم نہیں ہوں گی، کیونکہ جب آپ پردیس سے آتے تھے تو آپ کو منسٹر جیسا پروٹوکول ملتا تھا، جو اب واپس آنے پر نہیں ملے گا۔ آپ کچھ دن تو ان سب لوگوں سے لڑیں گے کہ میں نے آپ کے لیے زندگی ملک سے باہر گزار دی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بٹ سب نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو گئی ہے۔ فائنلی دل برداشتہ ہو کر آپ نے ایک کونا پکڑ لینا ہے، بیٹھ کے سوچتے رہنا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ اس دوران لوگ آپ کو پاگل نہیں تو کم از کم یہ کہنا ضرور شروع کر دیں گے کہ بڈھا کھسکا ہوا ہے، اس کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیا کریں۔ آخرکار لوگوں کے بیہیویئر رویوں کو سوچتے سوچتے آپ حقیقت میں پاگل ہو جائیں گے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ یہ ہے پردیسیوں کی زندگی کی سٹوری، جس میں میں خود بھی شامل ہوں۔ جو پردیس میں رہتے ہیں وہ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اچھا فیصلہ کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ اور صرف پیسہ ہے، اور دوسری طرف زندگی جس میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، دوست یار ہیں، اپنا ملک ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے عظیم لیڈرز دیے تھے جن کی وجہ سے ہمیں اپنا ملک مل گیا، بٹ اس کے بعد بدقسمتی سے ہمیں اتنے بے ضمیر لیڈرز ملے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہ نہیں سکتے، ہمیں کام کے لیے، روزگار کے لیے ملک سے باہر آنا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے، بٹ ہم پاگلوں کی طرح جیے فلاں بس نعرے لگانے کے قابل ہیں، اور یہی ہماری اوقات ہے۔ جس دن کرپٹ لیڈرز کو آپ نے جوتے مارنا شروع کر دی، اس دن آپ کو کمانے کے لیے ملک سے باہر نہیں آنا پڑے گا۔ یہ کرپٹ لیڈرز اپنی اولاد کی غیر موجودگی میں علاج تک نہیں کرواتے، اور ایمانداری سے پردیس میں ایک محنت مزدوری کرنے والا غریب انسان اپنے ماں باپ کے جنازے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کبھی تجربے کے طور پر 1 گھنٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ارائیول اور ڈپارچر میں گزار لیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پردیس میں رہنے والے اور ان کے گھر والے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پردیسی بھائی آج ہی نوکری چھوڑ دیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج سے پلاننگ کریں اور باہر رہتے ہوئے کوئی چھوٹا سا کام اپنے ملک میں شروع کر دیں، تاکہ کچھ عرصے بعد اپنے ملک واپس آنے کے قابل ہو جائیں، کہ اتنے وسائل ہو جائیں کہ آپ واپس آ جائیں، کیونکہ 30 سال بعد بھی آپ کو پاکستان واپس جا کر کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا گزارا کرنے کے لیے۔ تو آج سے کیوں نہ شروع کیا جائے؟ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ڈائریکشن۔ فار ایگزامپل، آپ پنڈی کی طرف منہ کر کے چلنا شروع کر دیں اور آپ کی خواہش کراچی پہنچنے کی ہو، آپ جتنی بھی جان مار لیں آپ نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے۔ تو سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن درست کریں، آپ جیسا سوچیں گے، جیسا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کو نوازے گا۔ تو بڑا سوچیں، بڑا خواب دیکھیں۔ جب دینے والے نے کوئی حد، کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم خود کو کیوں لمیٹڈ کریں؟ بزنس ہو، ایجوکیشن ہو یا نوکری ہو، سکسیس آپ کو اس فیلڈ میں مل جائے گی، بٹ دیکھنا یہ ہے کہ جس کی جستجو آپ کر رہے ہیں یا جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت، ویلیو کیا ہے۔ اگر آپ کی خواہش پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری کرنا یا ٹائی والی نوکری حاصل کرنا جسے آپ وائٹ کالر کہتے ہیں، یا آپ بزنس اس پرپس کے لیے کر رہے ہیں کہ چلو سکون ہوگا، کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا، تو بھائی آپ کے خواب بہت چھوٹے ہیں۔ دنیا میں بہت کچھ ہے۔ کام ایسا سلیکٹ کریں کہ اگر آپ منزل پر پہنچ جائیں تو آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خاندان، محلے، گاؤں، شہر اور معاشرے کے لیے فائدہ مند